بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لا فقال لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دوام سے کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو، یعنی بار بار کیا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ وہ فقر اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے کہ لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے. اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد اور قتال میں شریک نہ ہوں. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا لکن احسن الجہاد واجمل، تم خواتین کے لیے سب سے بہتر جہاد اور سب سے خوبصورت جہاد وہ حج ہے. الحج حج مبرور، مقبول حج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے میں کبھی حج نہیں چھوڑ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال بعد میں حیات رہی تو 45 سال میں ہر سال حج کا اہتمام کرتی تھی. یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کی بجائے پیسے خرچ کرتے ہیں دینی کاموں پہ، لوگوں کو حج کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور اس کی برکات اور ثمرات اور اس کے جو اس حج کے جو عظیم مقاصد ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں. بعض لوگ بہت کسی سازش کا شکار نہیں ہوتے لیکن ان کا خیال ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی سازش میں حصہ لے رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ یہی کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت صحیح بات کر رہے ہیں. کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں نماز بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ذکر اللہ بھی ہے، اس میں احرام بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اس میں مالی مدد بھی ہے، اس میں جسمانی مشکلات بھی ہیں، اجتماعیت بھی ہے. اس میں جو وہاں اجتماعیت اور جو اللہ تعالیٰ کا وہاں قرب محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں توفیق ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پھر زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی، صدقہ خیرات کی زیادہ توفیق ہوتی ہے. تو وہاں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی اسلامی اور مسلمانوں کی اتنی بڑی ایک عبادت ہے جو بہت ساری عبادات کا اور بہت سارے معاملات کا اور بہت ساری قربانیوں کا مجموعہ ہے. اگر کوئی آدمی 10,000 روپے خرچ کرتا ہے، 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، تو حج کے بعد یہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ، غریبوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین میں کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو تعلق میں اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ حج اور عمرے سے حاصل ہوتا ہے. حج عمرے پہ جانے والا پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نیک ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ اپنی فرائض کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے، تو بیٹھے بیٹھے ذکر اللہ کر لینا چاہیے، مسجد میں جانا، وضو کرنا. یہ پوری ایک وہ الحاد کی ایک کمپین ہے، پوری دین کو خراب کرنے کی، یا دین کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے، ایک ایمانی وابستگی، جذباتی وابستگی، جس پہ آدمی اپنی آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور اصل تو یہی سرمایہ ہے. شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جو اصل جگہ ہوتی ہے. چور تو خزانے پہ آتا ہے. تو حج کو حج کے طریقے سے کرنا چاہیے، جو اس کے مقاصد ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ 2 سال کے بعد حج کا موقع مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو 2 سال اپنے دروازے بند رکھے، اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا. تو اللہ کرے ہم اس پیغام کو سمجھیں، توبہ استغفار کا پیغام، اپنی اصلاح کا پیغام. ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اگر ان پہ مصیبت نہ آئی ہوتی اور بغیر مصیبت کے ہی ان کے اوپر وقت آ جاتا، تو یہ کہتے کہ لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف رسول تو بھیجا ہی نہیں. رسول کا معنی پیغام لانے والا. آپ نے ہمیں کوئی نصیحت تو کی نہیں، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ سکتے تھے. لیکن جب ہم نے مصیبت بھیج دی ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغام نہیں بھیجا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو گرفت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. اور وہ پیغام ایسا ہے جیسے رسول پیغام لے کر آتا ہے.
جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کسی کو مصیبت ڈالنے سے، تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکا دینا چاہتے ہیں، ہمیں بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج سفر بھی ہے، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے، جن حرکتوں کی وجہ سے، جن بے ادبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 سال تک اپنے دروازے بند رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اس کی تلافی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ندامت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے دروازے ہم پہ بند نہ کرے۔ اور جب دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کس سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے، برکت کے ساتھ رکھے، اور عافیت اور برکت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ واپس لائے خیریت سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔